صاحب کی بہترین تقریر سماعت فرمائی. میں بس چند لمحوں کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوا میں کوئی جوشلی تقریر نہیں کرتا، بس قرآن و حدیث کے متعلق چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. دور حاضر میں آپ نے سنا ہوگا بہت سارے فرقے ایسے اٹھ رہے ہیں. کوئی اہل حدیث کی شکل میں اٹھ رہا ہے، کوئی وہابیت کی شکل میں اٹھ رہا ہے، کوئی چکڑالوی کی شکل میں اٹھ رہا ہے، کوئی خارجی کی شکلیت میں اٹھ رہا ہے اور حضور کی شان میں بکواس کرتے ہیں. جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ لوگ حضور کی شان میں بکواس کر رہے ہیں تو آپ نے ایک رسالہ حضور کے عظمت پر اور حضور کے مالک و مختار ہونے پر لکھا، جس میں آپ نے قرآن پاک کی 40 آیت کریمہ حضور کے مالک و مختار ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کی اور 240 حدیثیں پیش کی. جس رسالے میں سب سے پہلی آیت جو میں نے قرآن پاک کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، آپ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی مالک و مختار نہیں ہے، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اغناہم اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. غنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالدار کر دینا. آقا اعلیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ان لوگوں کو غنی کر دیا، یعنی مومنین کو غنی کر دیا ہے. اور ایسا غنی کر دیا ہے جو حضور کی دہلیز پر اگر ابو بکر بن کر آتا ہے تو صداقت کا تاجدار بن کر چمکتا ہے. عمر فاروق آتے ہیں تو عدالت کے تاجدار بن کر چمکتے ہیں. جب حضرت عثمان غنی آتے ہیں تو سخاوت کے تاجدار بن کر چمکتے ہیں. مولا علی کائنات آتے ہیں تو مشکل کشا بن کر چمکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جب حضور کے ترانے ناپتے ہیں تو زمانے میں امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے نام سے چمک اٹھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مسلمان بھائیوں، جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے فضل سے اس کو مالا مال کر دے گا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے امام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، قرآن کی آیت بھی دلیل کے طور پر پیش کی اور پھر ہمیں یہ عقیدہ بھی دیا کہ حضور سے مانگنا بھی کیوں، حضور مالک و مختار ہے کہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. دور حاضر میں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے. ایک شخص جس نے اپنے پاس سے اربوں کھربوں لاکھوں روپے خرچ کیے اس لیے کہ نبی کے غلاموں کے دلوں سے نبی کی محبت نکالی جائے. حضرت مولانا راشد صاحب دیکھ لیں کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہ بتا رہا ہے کہ کل جس طریقے سے اس دھرتی پر یا رسول اللہ کہنے والے زندہ تھے، آج بھی ختم نبوت کے نعرے اس دھرتی پر لگتے رہیں گے. تم اپنے پیسوں سے اگر یہ سمجھتے ہو کہ نبی کے غلاموں سے، نبی کے غلاموں کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دو گے تو یہ ہرگز اپنے گمان میں نہ لینا. اس لیے کہ جس طریقے سے کل یا رسول اللہ کے نعرے اس زمین پر لگتے تھے، آج بھی نبی کی ختم نبوت کے نعرے دھرتی پر لگتے ہیں اور حضور کے غلام لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں حضور کی محبت پیوست ہے. ہمارا ایمان ہمارا نبی ہے، ہماری جان ہمارا نبی ہے، ہمارا اسلام ہمارا نبی ہے، ہمارا دین ہمارا نبی ہے، ہمارا کلمہ ہمارا نبی ہے. قسم خدا کی 100 بار مر کر ہم 100 بار زندہ ہو پھر بھی ہمارے زبانوں پر یہی نعرہ رہے گا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہے تو حضور کی محبت سے، حضور کی عظمت سے، حضور کے کلمے سے، حضور سے عشق کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے. اگر کوئی حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں، نبی کا امتی ہوں، اور حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس زمانے میں بھی حضور سے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں،
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تم سے محبت رکھتے ہیں، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی سے بغض رکھا کرتے تھے، اندر حسد رکھا کرتے۔ ایسے لوگ ہیں جو نماز کے نام پر آپ کو مسجدوں میں بلائیں گے، نماز کے نام پر، دین کے نام پر مسجدوں میں بلا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو اپنے ایمان کی اس سے حفاظت کریں، اس لیے کہ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی اور ان کے چنگل سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو سلامت کر دیا۔ ہماری عزتیں، یہ ہمارا جو تاج ہے یہ حضور کے قدموں پر نچھاور ہے، یہ تاج یہ حضور علیہ السلام کی جو ہے محبت میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر حضور کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کے سامنے فوراً کھڑے ہوں، اس لیے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جان آپ پر قربان، ہمارا مال آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ کی اولاد پر قربان، ہمارے بچے آپ کے بچوں پر قربان۔ اگر ہم حضور سے سچا عشق کرتے ہیں تو پھر قربانی کے ساتھ ساتھ اور نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ ہمیں عملی زندگی میں یہ کر کے دکھانا ہے۔ آج سارے حاضر میں اسٹیج پر بیٹھ کر بڑے بڑے بابا جو ہے بکواس کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور کی شان میں بکواس کرنے والا شخص وہی ہوگا جو ایک ماں کا نہیں ہوگا، جو حلالی نہیں ہوگا وہی حضور کی شان میں بکواس کرے گا، اور جو حلالی ہوگا وہ کبھی حضور کی شان میں بکواس نہیں کر سکتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، اچھا محبت کرنے کے ساتھ ساتھ آج دور حاضر میں ہمیں اپنی عملی زندگی حضور کے نقش قدم پر چل کر دکھانی ہے۔ آج جو ہے اہل سنت والجماعت کے نوجوان اور دیگر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں کہ حضور کے عشق کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی یہ ان کا وضع کرنا، ان کا بیٹھ کا چلنا یہ نہیں بتاتا کہ حضور کے غلام ہیں۔ جس دن ہم نے اپنا کردار، اپنا لائف اسٹائل، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز حضور کے طریقے پر جو ہے حضور کی طرز زندگی پر اپنا لیا، انشاءاللہ ہمارا چلنا لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ واقعی غلام رسول جا رہا ہے، یہ واقعی حضور کا امتی جا رہا ہے، یہ واقعی نبی کا غلام جا رہا ہے۔ آج ہمارا بھائی، ہمارے دوست احباب ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے کرداروں سے محفوظ نہیں ہے، تو بتائیے بھلا دوسرے لوگ کیسے ہم پر جو اعتبار کریں گے؟ اگر آج ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت وہ جو پہلے لوگوں کو اللہ رب العزت نے عزتیں عطا فرمائی تھی، آج بھی وہ عزتوں اللہ رب العزت وہ عزتوں کے تاج ہمارے قدموں میں عطا فرمائے گا۔ ہم پہلے سچے غلام تو بن کے دکھائیں، سچے عاشق رسول تو بن کر دکھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اصول کے مطابق سب اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیع